بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت سردی کے موسم کی آمد آمد ہے۔ سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو دل میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ سردی بھی زمانے کا ایک موسم ہے اور ٹھنڈ سے انجوائے کرنا ایک بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ طب الہی کے لائف اسٹائل کے ساتھ اگر آپ اپنی زندگی بسر کریں گے تو آپ سردی کو انجوائے کریں گے اور ٹھنڈ سے لطف اندوز ہوں گے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ انشاءاللہ تعالی اس کو پورا سنیں آخر تک اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے سردی سے انجوائے کیا کہ نہیں اور کس طرح آپ نے آپ کو بغیر میڈیسن کے بیماریوں سے بچا لیا۔ سردی کا موسم دیگر موسموں کی طرح ہی ہے، لیکن اس موسم کے شروع ہوتے ہی بہت سے لوگ بیمار پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور اب یہ سلسلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ آگے بڑھتا جائے گا جب تک ہم اس کے اصل اسباب کو نہیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ چیز پختہ کر لیں، سردی اپنے ساتھ کوئی بیماری نہیں لے کے آتی اور سردی سے کسی قسم تک ایک بھی میڈیکل رپورٹ ایسی نہیں ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہو کہ سردی اپنے ساتھ کوئی بیماری لے کے آتی ہے۔ کوئی بھی لیبارٹری ریسرچ، کیونکہ دیکھیے میڈیکل کے اندر بھی صرف اتھینٹک وہی چیز ہے جو لیبارٹری ریسرچ ہے، جو پریکٹیکل ہے، باقی رہا لوگوں کے اور ڈاکٹروں اور اس کا کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے، وہ مفروضہ کہلائے گا اور مفروضہ وہ قابل تحقیق ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی لیبارٹری ریسرچ یا کوئی تجربہ، عملی تجربہ اسے ثابت کرتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سردی بیماری لگاتی ہے تو پھر جو سردی بیماری لگاتی ہے پھر سب کو لگنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سردی بیماری لگاتی ہے تو پھر بیماری سب کو لگنی چاہیے، لیکن اگر ہم سردی بیماری نہیں لگاتی اور ہم بیماری کی اصل جڑ کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ بیماری پھر سردی آنے سے ہمیں نہیں لگتی تو کبھی بھی اسے سردی کا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ آج انسانوں کا المیہ یہی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے لوگوں کی زبانوں پر اعتبار کرتے ہیں اور ایسے غلط مفروضے پھیلے ہوئے ہیں کہ بیماریوں کی غلط تشخیص اور غلط پرہیز اور پھر غلط علاج، ان وجوہات کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ ظاہری علامات کا علاج کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو الارم رکھے ہوئے، ہم بیماری کو ٹھیک کرنے کے بجائے ان الارم کو بند کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیماری کا علاج کر لیا ہے۔ یہ وہ بڑی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ سردی وہ بیماریاں لے کر آتی ہے۔ حقیقت میں سردی کوئی بیماری نہیں لے کے آتی۔ آج تک کوئی ایک میڈیکل لیبارٹری ریسرچ نے ایک بیماری کا نام بھی نہیں بتا سکی کہ جو سردی لے کر آئی۔ اس لیے یہ الزام ڈالنا کہ بخار، نزلہ، زکام، ریشہ، کھانسی، گلا خراب ہونا یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سردی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے اصل اسباب کچھ اور ہیں اور ان اسباب کے بارے میں جب ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اپنی بیماری کا خود گھر بیٹھ کر بآسانی بغیر میڈیسن کے آپ علاج کر سکیں گے۔ لیکن جب آپ کی تشخیص ہی غلط ہوگی اور آپ سارا الزام ہی سردی کے اوپر ڈالیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ بخار کے لیے یہ لے لو، نزلے کے لیے یہ لے لو، زکام کے لیے یہ لے لو، تو جب آپ کو اصل سبب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کا علاج بھی نہیں کر پائیں گے اور کبھی کبھار آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا علاج سے اور کئی لوگ بیماری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی دن بیمار پڑے رہتے ہیں اور پھر ان کی جا کے کبھی کھانسی ختم ہوتی ہے تو کبھی بخار اترتا ہے، نہیں تو وہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور پھر بیماری کا الزام سردی پر ڈالتے ہیں۔ سردی کو برا بھلا کہنا انتہائی بری بات ہے اور سردی کو برا بھلا کہنے والے آج سن لیں کہ وہ کس قدر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ ان سے کیا گناہ ہو رہا ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ سردی کو برا کہنے والے یہ حدیث سن لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2246 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قال اللہ عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار۔ اللہ عز وجل نے فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اس وقت جب وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ زمانہ تو میں ہوں، میں ہی دن رات کو پلٹ کر لاتا ہوں۔ آج سردی کو برا بھلا کہنے والے سوچ لیں کہ سردی کے زمانے کو سردی کے موسم کو
وہ اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے۔ اور آپ اگر سردی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر الزام ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کے لیے اس زمین پر رہنے کے لیے انتظام نہیں کیا، سردی کے موسم میں ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے احسن انداز میں تخلیق کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو جو ہے بہترین شکل میں پیدا کیا۔ اسی طرح ہر موسم کے سائیڈ افیکٹ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال ہر موسم کے آغاز میں اس کی خوراک بھی پیدا کرتا ہے، اس کی میڈیسن بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ خوراک جو ہے، یہ فروٹ اور سبزیاں ہر موسم کے اعتبار سے جو پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ انسان کا جسم گرمی سے نکل کر ٹھنڈ کی طرف جائے تو ایک پورا نظام جسم کا تبدیل ہوتا ہے، اور اس جسم کے نظام باڈی کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھنے تک کا انتظام کیا ہے، اور ہمیں خوراک کے اندر ڈرائی فروٹ، سبزیاں، تازے پھل اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پھلوں اور سبزیوں سے اپنا علاج کرنے کے بجائے اور انہیں بطور میڈیسن کھانے کے بجائے ہم نے مفروضے قائم کر رکھے ہیں، غلط باتیں سن کر، غلط معالجین کی اور غلط لوگوں کے اور ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط ذہنوں کی وجہ سے کہ ان کو کھانے سے ہم کہتے ہیں کہ گلے خراب ہو جائیں گے، یہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور جب آپ ان چیزوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے صحت کا نظام رکھا ہے اس سے بغاوت کرتے ہیں، تو اس بغاوت کے نتیجے میں ہمیں بیماریاں لگتی ہیں، اور پھر ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کس طرح ان بیماریوں سے نکلنا ہے۔ تو پھر ہم سردی کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں۔ سردی کے اوپر الزام ڈالنے سے بچیں اور سردی کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہیں۔ سردی کو برا بھلا کہنے والے اللہ تعالیٰ کو اذیت دے رہے ہیں، اس لیے سردی کو برا بھلا کہنے سے بچیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، سردی کے موسم کو برا بھلا کہہ کے آپ اللہ عز و جل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اللہ عز و جل کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ عز و جل کو آپ کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے ظلم کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ فلا تظالم، بس ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، بس مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستقصونی اکسکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب برہنما ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہنا دوں، بس مجھ سے کپڑے مانگا کرو تو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، بے شک رات دن میں تم بہت سختیاں کرتے ہو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی
اے میرے بندو، بے شک تم مجھے نقصان پہنچانے تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچانے تک پہنچ سکتے ہو کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچاؤ۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمام انس اور تمام جنات سب کے سب مل کر بھی تم میں سے کسی ایک نہایت پرہیزگار دل کے مانند ہو جائے، اس سے میری بادشاہت اور مملکت میں ذرا سا بھی کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی سب کے سب نیک ہو جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اور اللہ تعالیٰ کی مملکت میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی میں آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس اور تمہارے جن سب کے سب ایک فاجر کے دل کے مانند ہو جائے، اس سے میری بادشاہت میں، میری مملکت میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی۔ اے میرے بندو، تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے انس اور تمہارے جن سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر انسان کو میں نے اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، سمندر میں سوئی داخل کرنے سے جتنی کمی واقع ہوتی ہے، اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جو کچھ میرے پاس ہے، ہر انسان کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دینے سے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اے میرے بندو، بے شک یہ تمہیں جو جزا ملے گی وہ تمہارے اعمال ہے، میں نے صرف انہیں شمار کر کے رکھا ہے۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، بس جسے کوئی بھلائی ملے، اچھا صلہ ملے تو وہ اللہ کا حمد بیان کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جسے اس کے علاوہ بری جزا ملے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ اس حدیث میں جو سب سے واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کرے اور اپنے گریبان میں جا کے اور اس کا الزام اللہ تعالیٰ پر نہ ڈالے۔ اور سردی کو برا بھلا کہنے والا اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی بھی ساری دنیا بھی مل جائے جیسا کہ اس حدیث قدسی میں ہے، تو وہ سب مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 176 میں بھی کیا ہے، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جو لوگ سردی کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کا جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں، اس سے پھر کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو کیا اذیت دیتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اذیت دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت باریک نکتہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنے والے یہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز بیان کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے زبانے کو برا بھلا کہہ کے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اپنا نقصان کرتا ہے، اور اپنا نقصان کیا کرتا ہے کہ وہ جب زبانے کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتا ہے۔ اس طرح آپ کہیں گے اس بات کا کیا ثبوت ہے
جو سردی کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بطور عذاب بھی بیماریاں لگاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بدترین عذاب کا شکار کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت نمبر 57 کو جب ہم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2246 کے ساتھ ملائیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانے کو گالی پہنچا کر، اور میں زمانہ ہوں دن رات کو پھیر کر بہلانے والا ہوں۔ تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر اذیت کا ذکر کیوں کیا، کیونکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حدیث پہ تکلیف کا اذیت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ پھر اس اذیت کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور جو بیان کی گئی ہے اس کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یعنی جو لوگ سردی کو برا بھلا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے جو ہے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اس لیے سردی کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہے، کیونکہ یہ زمانہ اور یہ موسم جو ہے یہ اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا سارا نظام چلا رہا ہے۔ سردی کو کون لے کر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو یہ نہ کہیں کہ باہر نہ نکلو سردی لگ جائے گی، یہ نہ کرو تمہیں سردی سے بیماری لگی ہے، سردی سے یہ کر دیا، سردی سے یہ کر دیا۔ تو اصل میں آپ سردی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سردی کو برا بھلا کہنے سے بیماریاں بھی لگتی ہیں اور اللہ کی لعنت کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ گناہ عام گناہ نہیں ہے اور سنگین ترین گناہ ہے، کیونکہ سردی کو برا بھلا کہنے سے صرف آپ اللہ تعالیٰ کو اذیت نہیں دے رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو گالی بھی دے رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ لوگ جو سردی کو برا بھلا کہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اذیت نہیں دے رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو گالی بھی دے رہے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ عز و جل کا کوئی فرمان بتاتے ہیں۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 2804 میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ استقرضت عبدی فلم یقرض لی وشتمنی عبدی وهو لا يدری ما یقول وادہراہ وانا الدہر۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا تو اس نے مجھے قرض دینے سے انکار کر دیا، یعنی میں نے اپنے بندے سے کہا کہ وہ غریبوں، مسکینوں، مستحقین پر خرچ کرے، میری راہ میں خرچ کرے، حقوق العباد ادا کرے، صلہ رحمی کرے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرے، اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرے، بیوی بچوں اور اپنے ساتھ رہنے والوں اور اسی طرح اپنے ملازمین کے حقوق کو مکمل ادا کرے، ملازمین کو وہی کھلائے پلائے جو خود کھاتا پیتا ہے۔ الغرض حقوق العباد کو مکمل طور پر ادا کرے، اور ادا کرنے کے بعد جو ہے صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کے بعد جو ہے وہ احسان کرتے ہوئے جو ہے اپنے دور دراز میں اور اپنے آس پاس میں جتنے بھی غریب مسکین ہیں اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ان کی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کرے، تو اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ جو ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرتے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو مانیں گے تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کو وہ قرض حسنہ دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کر دگنا آپ کو واپس کرے گا۔ لیکن اس نے اس طرح نہیں کیا، مجھے قرض حسنہ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حدیث قدسی میں آگے اللہ عز و جل نے فرمایا وَشَتَمَنِي عَبْدِي، میرے بندے نے مجھے گالی دی ہے، وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ، اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا۔ وَدَهْرَا، وہ کہتا ہے ہائے زمانے کی بربادی، ہائے زمانے کی بربادی۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانے کو برا بلا کہتا ہے جبکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اور زمانے کو برا بلا کہنا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ زمانے کو برا بلا نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے برا بلا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اذیت بھی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو گالی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین کی عادت تھی کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو وہ اس کا ذمہ دار زمانے کو ٹھہراتے، زمانے کو برا بلا کہتے، زمانے کو منحوس قرار دیتے اور اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گنونے جرم کی مذمت کرتے ہوئے احادیث قدسیہ میں اس کے نقصانات کا ذکر کیا اور بتایا کہ زمانہ تو میں ہوں، اس لیے زمانے کو جو ہے کبھی بھی برا بلا مت کہیں۔ آج یہ گناہ عام ہو چکا ہے، کیونکہ جس طرح جاہلیت بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی اسی طرح انسانیت کی انتہا ہونی ہے، تو جہالت عام ہوگی قرب قیامت۔ اسی طرح جو گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوتے تھے آج وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہی برائیاں، وہی گناہ جو پہلے مشرکین کرتے تھے، شیطان جو ہے ان گناہوں اور بیماریوں، ان جرائم کو مسلمانوں میں بلکہ تمام انسانیت میں پھیلائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کا الزام جو ہے اللہ تعالیٰ پر نہ ڈالے، زمانے کو برا بلا مت کہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم جس پرستی اور دیگر غیر فطری گناہوں سے منع کیا ہے اسی طرح جو ہے ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ بے شک پورا زمانہ ان کو کرتا پھرے، کیونکہ یہ چیزیں عام ہوگی اور یہ پھیلے گی، قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آپ تمام لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے، ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے جاننے والوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو بس آپ دعوت دیں، آپ دعوت دینے کے مکلف ہیں، لیکن کسی کے اوپر زبردستی تھوپنا، مسلط کرنا، اس کا اختیار نہ آپ کو ہے اور نہ ہی کسی اور کو ہے۔ اس لیے سردی کو کبھی بھی برا بلا نہ کہیں، اور جو لوگ سردی کو برا بلا کہتے ہیں انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ عمل جو ہے وہ غلط ہے۔ سردی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ عام گناہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو شرک تک بھی لے کے جائے گا۔ جی ہاں، یہ شرک تک بھی لے کے جاتا ہے، اور آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ شرک کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ سردی جو ہے نفع نقصان کی مالک ہے، یعنی سردی کے اختیار کے اندر ہے ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا یا کوئی نقصان پہنچانا، تو یہ وہ گناہ ہے، وہ چھپا ہوا شرک ہے کہ آپ سردی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور زمانے کو گالی دینے کے جو 3 نقصانات ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ جو طب نبوی کے طبیب تھے وہ اس کے 3 نقصانات جو ہے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب الدار فیہ ثلاث مفاسد عظیمہ، زمانے کو برا بلا کہنے میں 3 بڑے نقصانات ہیں، بڑے مفاسد ہیں۔ پہلا سبه بل ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخيره فسابه أولى بالذنب والسب منه۔ زمانے کو گالی لگتی نہیں ہے اور نہ ہی زمانہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو گالی دیں، کیونکہ زمانے کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔
کیونکہ زبانیں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسے مسخر کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آتا اور جاتا ہے، اس لیے زبانے کو گالی نہیں لگتی، بلکہ جو زبانے کو لے کے آتا ہے تو گالی جو ہے وہ آپ اس طرف کو جا رہی ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں۔ دوسرا، ان سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لضده أنه يضر وينفع۔ زمانے کو گالی دینا شرک پر بھی مشتمل ہے۔ زمانے کو گالی وہی دے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ زمانے کے اختیار میں نفع و نقصان۔ بس وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سردی سے بیماریاں لگتی ہیں تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمانہ جو ہے، سردی جو ہے وہ نفع نقصان کی مالک ہے، تو اس عقیدے کی وجہ سے جو ہے، اس سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تیسرا نقصان یہ ذکر کیا ہے، الثالثة أن السب منه إنما يقع على من فعل هذه الأفعال۔ زمانے کو گالی دینے سے وہ زمانے کو لانے والے اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں۔ زمانے کو لانے اور سارا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس طرح وہ زمانے کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ وہ تین نقصانات ہیں، اور یہ تینوں نقصانات اتنے کبیرہ ہیں اور اتنے بڑے گناہ ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ گناہ کا ارتکاب جو ہے، انسان صرف منہ سے چند جملے نکال کر انسان ان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس نے اتنے بڑے گناہ کیے۔ بس توبہ کریں وہ لوگ جو زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، سردی کو برا بھلا کہتے ہیں یا گرمی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کسی بھی موسم کو کبھی بھی برا بھلا مت نہ کہیں، اور کبھی بھی موسم ذمہ دار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اختیار میں ہے نفع نقصان، اس لیے کسی بھی موسم کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ نفع نقصان کی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن انداز میں پیدا کیا اور ہر موسم کو ہمارے لیے بہتر بنایا۔ اب آپ یہ سوال اٹھے گا کہ یہ بیماریاں ہمیں کیسے لگتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہے کہ سردی آتی ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں جواب دیں گے۔ اب آپ نے یہ مسئلہ مکمل طور پہ سمجھ لیا ہے کہ زمانہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، زمانے کے اختیار میں نہیں ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچانا، زمانے کے اختیار میں نہیں ہے ہمیں کوئی بیماری لگانا۔ وہ لوگ توبہ کریں جو سردی کو برا بھلا کہتے ہیں اور سردی پر الزام ڈالتے ہیں۔ کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ سردی نے ہمیں یوں کیا، سردی سے ایسے ہوا، سردی نے اس طرح کر دیا، ٹھنڈ نے اس طرح کر دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ غلطی کہاں ہو رہی ہے، بیماریاں کہاں لگ رہی ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہاں تک آپ کو میں نے دینی طور پہ بھی اور میڈیکل طور پہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ سردی نہ بیماریاں لاتی ہے اور نہ بیماریاں لگاتی ہے، اور نہ ہی سردی کی وجہ سے جو ہے کسی قسم کا کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے۔ آپ سے کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم کہے کہ سردی کی وجہ سے بیماری لگی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے بیماری لگی ہے، تو اس کو آپ فوراً جواب دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، واضح کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ زمانہ جو ہے کسی قسم کے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر الزام نہ ٹھہراؤ، بلکہ بیماری کی صحیح تشخیص کرو اور اس کا جڑ سے علاج کرو، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ پر الزام ڈال کر اور اللہ تعالیٰ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر یہ کہنا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بہت دل دکھتا ہے ایسے الفاظ سن کے جو ہے نا، جس کے اندر لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر الزام ڈالتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر صحت مند زندگی گزارنے کا ایک نظام بنایا ہے، جو اس نظام کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ صحت مند رہے گا، اور جو اس نظام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس سے بغاوت کرے گا تو وہ بیماریوں کا شکار ہوگا۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اللہ تعالیٰ کو ملامت نہ کرے اور ان بیماریوں کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمانے کو برا بھلا کہنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا کوئی الزام ڈالنے سے بچائے، کسی بیماری کا، بڑھاپے میں جو بیماریاں لگتی ہیں ان کا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈالنے سے بچائے، ہر اس شرک سے بچائے جو چھپا ہوا ہے اور ہمیں نہیں پتا، اور ہم اس کا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈال کر
کہتے ہیں کہ یہ تو عمر کا تقاضا ہے، یہ تو زمانے نے ایسا کر دیا، سردی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ان تمام چھپے ہوئے شرکوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اس حال میں لے کر جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی قسم کا شرک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ معاف کر دینا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ بارہا مقامات پہ فرمایا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، سردی کو برا بلا کہنے سے یہ گناہ شرک تک لے کے جانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنی بیماریوں کو سمجھے اور اس کو سمجھنے کے بعد ان کا جڑوں سے ان کا علاج کرے، ان کے الارم بند کرنے کے بجائے ان کے ان اسباب کو ختم کریں جن سے ان کی بیماریاں لگتی ہیں، تاکہ انسان جو ہے دوائیوں کو محتاج نہ رہے اور صحت مند زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور ہم سب کو سردی سے لطف اندوز ہونے اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔